تو اس میں ما طلبتا نہیں تلاش کیا تو ایک مرد نے، ما طلب تما نہیں تلاش کیا تم دو مردوں نے، ما طلب تم نہیں تلاش کیا تم سب مردوں نے، ما طلبتی نہیں تلاش کیا تو ایک عورت نے، ما طلب تما نہیں تلاش کیا تم دو عورتوں نے، ما طلب تننا نہیں تلاش کیا تم سب عورتوں نے، ما طلب تو نہیں تلاش کیا میں نے واحد، اور نہ طلب تو ما طلب نہ نہیں تلاش کیا ہم سب نے۔ ہم دو مردوں نے، ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتوں نے۔ جی یہ تو حضرت ٹھیک یہ ہے متکلم میں تو سب کا ہی ہو جائے گا، وہ جی، جمع ٹھیک تو ہو گیا، نہیں چلیں ہو جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ جی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ اچھا جی، السلام شاہ صاحب، علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جی، آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی جی ابھی آئی۔ اچھا اچھا اچھا، تو آپ فری ہیں؟ یہ سنا سکتے ہیں گردان یہ ما ظلم نہیں ظلم کیا اسے ایک مرد نے، با مانا؟ حضرت میں نے ابھی جوائن کیا تو میں ذرا اس کو دیکھ لوں، پھر اس کے بعد آپ میں انشاءاللہ ضرور سناؤں گا۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ شاہ صاحب، ما ظلم، جی، ما ظالما نہیں ظلم کیا اس سے ایک مرد نے، ما ظالما نہیں ظلم کیا ان دو مردوں نے، ما ظالمون نہیں ظلم کیا ان سب مردوں نے، ما ظالمت نہیں ظلم کیا اس سے ایک عورت نے، ما ظالمتا نہیں ظلم کیا ان دو عورتوں نے، ما ظلمنا نہیں ظلم کیا ان سب عورتوں نے، ما ظلمتا نہیں ظلم کیا تو ایک مرد نے، ما ظلمتا نہیں ظلم کیا تم دو مردوں نے، ما ظلمتم نہیں ظلم کیا تم سب مردوں نے، ما ظلمتی نہیں ظلم کیا تو ایک عورت نے، ما ظلمتما نہیں ظلم کیا تم دو عورتوں نے، ما ظلمتنا نہیں ظلم کیا تم سب عورتوں نے، ما ظلمتو نہیں ظلم کیا میں نے مرد کیا ایک عورت نے، ما ظلمنا نہیں ظلم کیا ہم دو مردوں یا دو عورتوں نے یا سب مرد سب عورتوں نے۔ جی جی ٹھیک ہو گیا۔ ذوالفقار بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سر۔ آپ حافظہ سے سنائیں، ما حافظہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما حافظہ نہیں یاد کیا اس ایک مرد نے، ما حافظہ نہیں یاد کیا ان دو مردوں نے، ما حافظو نہیں یاد کیا ان سب مردوں نے، ما حافظت نہیں یاد کیا اس ایک عورت نے، ما حافظتا نہیں یاد کیا اس ایک دو عورتوں نے، ما حافظنا نہیں یاد کیا ان سب عورتوں نے، ما حافظتا نہیں یاد کیا تم ایک مرد نے، ما حافظ تما نہیں یاد کیا تم دو مردوں نے، ما حافظ تم نہیں آواز غائب ہو گئی ذوالفقار بھائی کی ہاں، آواز۔ وہ ان کے یہاں تھوڑا سگنل کا مسئلہ ہوتا ہے۔ چلیں چلو کوئی اور سنا دے۔ جی جی جی، ذوالفقار صاحب آپ کی آواز تو نہیں آ رہی، لیکن ہمیں امید ہے کہ آپ نے صحیح پڑھا ہوگا۔ اچھا، ایک آسان جملہ ہے، آسان جملہ۔ انجینئر رضوان صاحب اور جو ہے نا یہ شاہ صاحب یا ڈاکٹر صاحب اگر آپ سن رہے ہیں کہ میں نے جی دروازہ نہیں کھولا، ما آسان سا جی۔ فتحت، ما فتحت، جی شاہ صاحب، جی ٹھیک ہے، ما فتح تو جی ما آگے فتحت دروازے الباب، کا تو ذکر ہی نہیں ہے نا، ما فتحت جی ما الباب۔ فتحت الباب، زیادہ بھی اچھا مہاراج جی ما کھولنا بھی تو فتحت اسی میں آتا ہے نا، اس کو کھولنا اسی میں آ گیا نہیں کھولنا جی، ہے جی۔ کھولنا اس دروازے میں آتا ہے کھولنا جی۔ جی ٹھیک ہو گیا، ہاں، فتحت الباب۔ ما اچھا، فتحت میں نے الباب۔ سبق یاد نہیں کیا۔ جی حضرت یہ سوال ہے کہ حقیقت بیان ہے؟ یہ سوال ہے جی جی شاہ صاحب۔ ما یاد نہیں حفظت کیا، ما الدرس، حفظت الدرس۔ ما حافظ الدرس، ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ڈاکٹر صاحب ویسے آواز آ رہی ہے؟ اکثر یہ حقیقت بھی ہوتی ہیں ہے، جی؟ ویسے اکثر یہ حقیقت بھی ہوتی ہے۔ تو اب جب آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ اس قسم کا جملہ بولنا ہو نا، تو پھر آپ نے کہنا ہے ما حفظت الدرس۔ ہاں یہ ٹھیک ہے جی، ہاں یہ ٹھیک ہے، اس کو میں پکا مشین کر لیتے ہیں اس کو۔ ہاں، تھوڑا بہت نا ہم جو ہے نا اس کی طرف چل رہے ہیں۔ اچھا جی، ابھی یہ ذوالفقار بھائی جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا ان کے سگنل جو ہے نا وہ مسئلہ بن جاتا ہے۔
ये अफगानिस्तान से हैं भाई? نہیں یہ ویسے تو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن یہ دبئی کے ہیں، دبئی میں رہتے ہیں۔ ہونے چاہیے وہاں تو بس نہیں ہونا چاہیے، بس شاید ایسے ایسے ایریے میں ہوں گے جہاں پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سید سفیان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت۔ جی محی الدین صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سائیں کڑا عالم خوش آئے ہو؟ جی جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں، آپ سنائیں خیریت ہے؟ الحمدللہ عز و جل۔ اچھا سر ماشاء وہ اللہ۔ ڈسکنیکٹ ہو گیا، میرا نیٹ کا پرابلم ہو گیا تھا۔ نہیں وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ نیٹ کا پرابلم تھا، لیکن یہ کہ ہمیں امید تھی کہ آپ نے صحیح سنایا ہوگا۔ میں دوبارہ سناتا ہوں سر، ہاں چلے سنائیں، دوبارہ سنائیں، وہی سناؤں؟ اچھا، چلے وہی بسم اللہ سنائیں۔ الرحمن الرحیم۔ یہ آواز حافظہ ٹکرا نہیں کیوں یاد رہی ہے کیا؟ میری؟ جی میری آواز ٹکرا رہی ہے۔ پتہ نہیں، یہ ذوالفقار صاحب کو مائک کھلا ہے نا اس واسطے۔ مائک تو کھلا تو بول رہا ہوں نا۔ ارے اللہ کے بندے، مائک کسی کھلا ایک تو کا بول رہا ہوں مائک نا، کھلا ہوا ہوگا۔ کسی اور کا کھلا ہوگا۔ نہیں ذوالفقار صاحب آپ کا نیٹ ورک کا مسئلہ ہے اس واسطے ہو رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں سناتا ہوں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما حافظہ نہیں یاد کیا اس ایک مرد نے، ما حافظہ نہیں یاد کیا ان دو مردوں نے، ما حافظو نہیں یاد کیا ان سب مردوں نے، ما حافظت نہیں یاد کیا اس ایک عورت نے، ما حافظتا نہیں یاد کیا ان دو عورتوں نے، نہیں ما حافظت نہیں یاد کیا ان دو عورتوں نے، ما حافظنا نہیں یاد کیا ان سب عورتوں نے، ما حافظتا نہیں یاد کیا تم ایک مرد نے، ما حافظ تما نہیں یاد کیا تم دو مردوں نے، ما حافظ تم نہیں یاد کیا تم سب مردوں نے، ما حافظ نہیں یاد کیا تم ایک عورت نے، ما حافظ تما نہیں یاد کیا تم دو عورتوں نے، ما حافظ تنا نہیں یاد کیا تم سب عورتوں نے، ما حافظ تو نہیں یاد کیا میں ایک مرد نے، ما حافظ نہ نہیں یاد کیا ہم سب مردوں نے۔ جی سفیان صاحب آپ بتائیں کہ میں نے آج سبق یاد نہیں کیا۔ سفیان صاحب سن رہے ہیں عربی؟ جی حضرت آواز صحیح سے نہیں آ رہی میرے کو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ عربی، یہ ایک جملہ اردو، اس کی آپ عربی کریں کہ آج میں نے سبق یاد نہیں کیا۔ آج میں نے سبق یاد نہیں کیا، سبق یاد نہیں کیا۔ جس کو آتا ہے وہ ہینڈ ریس کرے۔ جی ذوالفقار صاحب آپ سنائیں۔ یہ کوشش ہی ہے نا، ما حافظ تو درس اليوم۔ ہاں ما حافظ تو درس اليوم، اليوم نہیں کہنا تھا، ما حافظ تو اچھا درس اليوم۔ ما حافظ تو درس۔ اچھا جی اب اس کی ترکیب ذرا کوئی بتائے۔ یہ ما نافیہ ہو گیا، جی حافظ تا سیگا واحد متکلم، فعل ماضی معروف، اس کا ثلاثی مجرد، حافظہ یحفظ، باب اس کا آ گیا حافظہ یحفظ، باب ضربہ یضربو نا، باب حافظہ یحفظ، حافظہ یحفظ، حافظہ علم سامع یعلم، یسمع، عالم یعلم، سامع یسمع سے حافظہ یحفظ، عالم باب سامع سے آ گیا جی، ٹھیک ہے جی۔ فعل آ گیا الدرس مفعول، اس میں ہوا ضمیر، اس کا اس میں انا ضمیر فاعل آئے گا۔ بھئی اب واجب الاستطار کوئی سیگا ہوتا ہے ماضی کا؟ جی ذوالفقار صاحب کا سگنل جو ہے نا وہ تھوڑا ڈراپ ہو گئے۔ جی سید سفیان صاحب آپ اس کی ترکیب کریں۔ جی اور کوئی ہے جو اس کی ترکیب کرے؟ میری آواز آپ کی طرف آ رہی ہے، آپ لوگوں کی طرف؟ جی جی حضرت آ رہی تو جی اس میں حضرت وہاں تک تو ہو گیا تھا، فعل کے بعد فاعل جو ہے، فاعل ہاں ہاں، انا ضمیر متصل فاعل ہو گیا اس کا۔ نہیں آنا تو اس کا فاعل نہیں بن سکتا نا۔ نہیں سر، حافظتو میں جو تو ہے یہ ہاں ضمیر متصل اس کا فاعل ہو جائے گا ہاں جی، اور اس کے بعد الیوم یہ ظرف ہو جائے گا، ظرف زمان۔ ہاں، تو یہ ظرف زمان کو کیا تعبیر کرتے ہیں؟
ظرف زمان کو یہ ایسا حضرت اتنا تو خیر مجھے جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہ اس کا وہ ہوگا تو کا متعلق ہوگا. نہیں 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 جی، کس کو اور کو کسی کو آتا ہے؟ جی سید صاحب آپ اس کے باہر صاحب اس کی ترکیب کر پائیں گے آپ؟ ما حافظ الدرس اليوم. یہی ہے تو کوشش کرتے ہیں. محافظ تو فعل اس میں تھا ضمیر اس کا فاعل بن رہی ہے. درس اليوم یہ کیا کہتے ہیں صفت موصوف بنے کہ بن رہا ہے کیا بنے گا؟ وہی تو بات ہے نا. جی سر وہ جی پھر کنیکٹ ہو گیا، ڈسکنیکٹ ہو گیا. جی جی تو میں اس کی سر ترکیب کر رہا تھا. ما حافظ تو درسا یومن، ما نافیہ، حافظ تو سیگا فعل ماضی، سیگا فعل اس کا ہے واحد ما متکلم. حافظ تو پورا فعل ہے. ہاں ما حافظ تو ساری پورا فعل ہو گیا نا. فعل منفی، فعل منفی معروف، سیگا واحد متکلم. ٹھیک ہے جی. ثلاثی مجرد، باب سامع یسمع، صحیح. اوکے یہ ہو گیا جی. فعل اس میں انا ضمیر اس کا فاعل. آنا کدھر سے آ گیا؟ آنا تو آئے تو نہیں نا. اس میں فاعل تو آئے گا نا. حافظ تو اس میں فاعل نہیں بنے گا. کون سا فائل کون سا ہے اس میں؟ تو تا ضمیر اس کا فاعل نہیں بنے گا. ہاں تو تا بنے گا، آنا تو نہیں بنے گا نا. اچھا تا ضمیر فاعل ہو گیا. الدرس مفعول بہی، اليوم مفعول فی. ہاں فعل اپنے فاعل اور مفعول فی اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی انجینئر رضوان صاحب سمجھ میں آ گئی بات؟ جی حضرت سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. ہاں اچھا جی، اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں. آپ ذوالفقار صاحب مائک میوٹ کر دیں. جی ہمیں جو ہے نا وہ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنا. اسد بھائی بتائیں گے اس کی گردان ما فاتحہ مانے نہیں کھولا، اس کی پوری گردان بتائیں گے. اسد بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ اسد بھائی کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آواز تو آ رہی ہے، پتہ نہیں اسد بھائی کو آ رہی ہے کہ پتہ نہیں، لیکن ویسے آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے ہینڈ ریس کیا، آپ سنائیں ما فاتحہ. میں سنا ما فتح کی. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما فتح، ما فتحا، ما فتحوا، ما فتحت، ما فتحتا، ما فتحنا، ما فتحتا، ما فتحتما، ما فتحتم، ما فتحتی، ما فتحتما، ما فتحتن، ما فتحتو، ما فتحنا. جی معنی کے ساتھ. اچھا ما فتح مطلب میں نے نہیں کھولا. ما فتح نہیں. یہ آپ اس کی تھوڑی سی وہ کریں. ما فتح کا معنی ہوتا ہے نہیں کھولا اس ایک مرد نے سیگا واحد کا. اچھا ٹھیک. نہیں کھولا اس ایک مرد نے. ما فتح نہیں کھولا ان دو مردوں نے. ما فتحو تم نہیں کھولا تم سب مردوں نے. ما فتحت ان سب مردوں نے. ہاں ان سب ٹھیک ہے. ما فتحت نہیں کھولا اس ایک عورت نے. ما فتحتا نہیں کھولا ان دو عورتوں نے. ما فتحنا نہیں کھولا ان سب عورتوں نے. ما فتحت ما فتحتا نہیں کھولا ان. یہ تھوڑا سا بتائیں گے اس کا؟ میں نہیں کھولا تو ایک سوری نہیں کھولا تو ایک مرد نے. ہاں ما فتحتا نہیں کھولا تو ایک مرد نے. ما فتحتما نہیں کھولا تم دو مردوں نے. ما فتحتم نہیں کھولا تم سب مردوں نے. ما فتحتی نہیں کھولا تو ایک عورت نے. ما فتحتما نہیں کھولا تم دو عورتوں نے. ما فتحتن نہیں کھولا تم سب مردوں عورتوں نے. ما فتحتو نہیں کھولا میں نے. ما فتحنا نہیں کھولا اس ایک مؤنث نے. ہم سب نے جمع متکلم میں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ بہت زبردست. جی ڈاکٹر صاحب. جی عیسیٰ غداری صاحب سن رہے ہیں ہمیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آگے یہ ایک جو ہے نا نیز مندرجہ ذیل کلمات کے معنی بتا کر سیغوں اور بحث کی شناخت کریں. تو آپ یہ بتا پائیں گے کہ ما طلبت کون سا سیگا ہے؟ ما طلبتا کون سا سیگا ہے؟ اس کا کیا معنی ہے اور کون سا فعل ہے؟ یہ واحد مذکر حاضر کا ہے سیگا. جی یہ مجہول سے ہے، ماضی مجہول. جی ٹھیک ہو گیا.
مجھے بتانے دینا. ایک منٹ، آپ عیسیٰ غزالی صاحب آپ بتائیں، ما ظلم تن. یہ مونس مونس جمع حاضر کا سیغہ ہے. ہاں، جو مونس حاضر کا سیغہ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں ظلم کیا تم سب عورتوں نے. ہاں، اور اس کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ماضی ہے. ہاں، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی. تقریباً میرے خیال میں کہ یہ تو آسان باتیں ہیں، یہ صرف آپ کی جو ہے نا وہ پریکٹس کے لیے میں نے تھوڑا بہت یہ بتایا آپ کو. اب ہم ذرا چلتے ہیں ماضی قریب پر چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ماضی قریب کا آپ سب تقریباً فعل ماضی منفی معروف کہیں گے نا، فعل ماضی منفی ہاں، معروف. فعل ماضی منفی معروف جی. ہاں جی. جی جی. اچھا جی، اس کے بعد اب ہم ذرا چلتے ہیں کہ بھائی یہ جو کیا کہتے ہیں ماضی قریب کا بیان. ماضی قریب جو ہے نا، یہ آپ جانتے ہیں کہ ماضی قریب کی نشانی قد ہے، اور یہ فعل ماضی مطلق کے شروع میں قد لگا دیں گے تو فعل ماضی قریب معلوم بن جائے گی. ڈاکٹر صاحب آپ سن رہے ہیں ذرا؟ جی سن رہا ہوں، میں سن رہا ہوں. ماضی قریب کا جو ماضی قریب میں نے اسپیکر بند کیا ہوا تھا اصل میں. ہاں، ماضی قریب جی کی نشانی قد ہے، اور یہ فعل ماضی مطلق معلوم سے بنتی ہے. قد جو ہے نا ہم ماضی مطلق کے شروع میں لگا دیں گے تو ماضی قریب بن جائے گی. اور ماضی قریب کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام پر دلالت کرے. جیسے دیکھو نا، فعال کا معنی کیا بنتا ہے؟ کیا. ٹھیک ہے نا جی، فعال معنی کیا. تو اگر آپ قد ملا دیں گے تو اس کا معنی یہ بن جائے گا قد فعال معنی کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب صرف ہم نے کیا کرنا ہے کہ کیا کے جگہ آگے ہم نے ہے لگانا ہے. جس طرح ضرب معنی مارا، تو قد ضرب معنی مارا ہے. عالم معنی جانا، قد عالم معنی جانا ہے. اور اس طریقے سے جو نا فتح معنی کھولا، قد فتح معنی کھولا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی حافظہ معنی یاد کرنا، حافظہ معنی یاد کیا، تو قد حافظہ کا معنی بن جائے گا یاد کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طریقے سے آپ جو میں ناصرہ کا معنی بنے گا، طاہر صاحب ہمیں بتائیں گے ناصرہ کا معنی کیا ہے جی؟ اسے مدد کی اسے کے مرد نے. ہاں، تو قد ناصرہ معنی مدد کی ہے اسے کے مرد نے. ہاں، یہ یوں کام چلے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، ویسے جو ہے نا اب ہم اگر اس کی ماضی منفی بنائیں تو کس طرح بنائیں گے؟ ناصرہ معنی مدد کی اس نے، قد ناصرہ معنی مدد کی ہے. اور اگر ہم یعنی سے ماضی قریب منفی معلوم بنائے تو ہم کیا کریں گے کہ صرف ماضی منفی معلوم کے شروع میں قد ملا دیں گے. تو قد ما ناصرہ معنی نہیں مدد کی ہے اس ایک مرد نے. جی. اسے ماضی کیا کہتے ہیں اس کو، ذوالفقار صاحب آپ بتائیے ذرا جی کہ سر. ظالمہ کا ظالمہ سے ماضی قریب بھی بنائیں اور ماضی قریب منفی معلوم بھی بنائیں. ظالمہ سے ماضی منفی معلوم ہو گیا ما ظالمہ، ہاں نہیں ظلم کیا اس ایک مرد نے. اور ہاں قد ظالمہ مرد ظلم کیا ہے اس ایک مرد نے. ہاں. آگے منفی یہ معلوم. ماضی قریب ہو گیا نا جی. ہاں، ماضی قریب منفی معلوم. ماضی قریب ما قد ظالمہ. ہاں، یہ قد ما ظلم ہوگا. اچھا، قد ما ظالمہ نہیں ظلم کیا ہے اس ایک مرد نے. ہاں، ٹھیک ہو گیا. اب ہم ذرا چلتے ہیں آگے. آپ میوٹ کر دیں، آپ کی طرف سے ڈبل آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. فعل ماضی قریب وہ فعل ہے جو قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام پر دلالت کرے. جیسے قد فعل معنی کیا ہے اسے ایک مرد نے. اور ماضی قریب بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے شروع میں لفظ قد بڑھانے سے ماضی قریب بن جاتی ہے. جیسے فعال سے قد فعال. ماضی قریب کی 4 قسمیں: ماضی قریب مثبت معروف، ماضی قریب مثبت مجہول، ماضی قریب منفی معروف، اور ماضی قریب منفی مجہول. یعنی چار یہ بن گئی. ٹھیک ہے جی. تو اب ماضی قریب مثبت معروف وہ فعل ماضی ہے جو قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم ہو. جیسے قد فعل معنی کیا ہے اس ایک مرد نے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں. قد دخل معنی داخل ہوا ہے وہ ایک مرد قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد پھر قد فعل، یہ اس کی گردان آ گئی. ماضی قریب مثبت مجہول کی یہ اب اس کی ڈیفینیشن ہے کہ جو قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کیے جانے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو. جیسے قد فعل،
کیا گیا ہے وہ ایک مرد قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد یہ گردان آ گئی. اب یہ آپ کی تمرین ہے. یہ جو تمرین ہے کاتبہ، اب کاتبہ جو ہے یہ تمرین ہے، اس کی چاروں ماضی آپ نے لکھنی ہے. یعنی ماضی قریب معلوم، ماضی قریب مثبت، ماضی قریب مثبت معلوم، ماضی قریب مثبت مجہول، ماضی قریب منفی معروف، ماضی قریب منفی مجہول. اس کی چاروں گردانیں یہ آپ جتنے بھی سن رہے ہیں، آپ میں سے ہر کسی نے گروپ میں ایک کم از کم کاتبہ ہے نا، کاتبہ سے 4 ماضی آپ نے اس کی گردانیں لکھنی ہے، اور اس کی گردانیں جو ہیں وہ آپ نے گروپ میں شیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ جو ہے لکھ نہ سکیں تو اگر کوئی وائس میسج کے ذریعے جو ہے کرتا ہے تو اور اچھی بات ہے کہ تقریباً میرے خیال میں آپ جتنے بھائی موجود ہیں تو تقریباً 13-14 ہیں تقریباً، اور یہ مصدر بھی میرے خیال میں تقریباً 13-14 ہیں. کاتبہ 1، حربہ 2، حمدہ 3، جاہلہ جن 4، رہانہ 5، تقریباً یہ 9-10 ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. سر میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ لکھتم یاد رہتا ہے بختم یاد نہیں رہتا، تو جی جی. بجائے اس کے کہ ہم اس کو وائس کے لیے بھیجیں تو کیوں نہ ہم اس کو لکھ کر کے اگر ایک ہی بھیجیں تو وہ زیادہ اچھا رہے گا. اللہ. جی جی آپ لکھ کر ہی بھیجیں. ذوالفقار صاحب آپ کی ٹھیک طرف سے ہے. آواز ٹکرا رہی ہے بہت. آپ یا تو 2 آپ نے کھولا ہوا ہے، یا تو 2 آپ نے ڈیوائس کھولی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ٹکرا رہا ہے. نہیں ڈیوائس ایک کھولی تھی ابھی، دوبارہ پہلے آف کیا تھا پھر میں نے آن کیا، بولنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے. جی 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 بولیے. جی بولیے. نہیں بس صحیح ہے، بول رہے ہیں صحیح ہے، میں سن رہا ہوں. ہاں تو ابھی یہ ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے نا یہ گردانے جو ہے نا یہ چاروں آپ نے گردانے، عیسیٰ غزالی صاحب یا سفیان صاحب، یہ کون کون لکھ کر جو ہے نا گروپ میں سینڈ کرے گا، ذرا ہینڈ ریس کیجئے، مجھے پتا تو چلے کہ کتنا میں جوش ہے. تو 3 آ گئے، 4، 5. سب میں سنا دوں گا، لکھنا سکھا تو میں سنا دوں گا. ٹھیک ہے نا. تو آپ وائس میسج کیجئے گا. ہاں چلیں، جن کے جس لیے طرح یہ آسان آسانی ہے، ہو. جن کے لیے یہ آسان ہے وہ سنا دیں. بس میں سے ڈاکٹر صاحب اچھا لکھنے میں ماہر ہیں، ویسے ہاں ہاں وہ لکھ کے بھیج دیں گے، وہ سب کا کفارہ ادا کر دیں گے سارا ہمارا سب کا. جی جی چاروں ماضی آپ کے آ گئی. یعنی یہ آپ کا سبق جو ہے، یہ آپ کا سبق چلا گیا. ہم جو کل سبق پڑھیں گے وہ ماضی بعید معلوم کا ہم پڑھیں گے. یعنی ایک ماضی پر ہم نے ضائع نہیں کرنا نا. ٹھیک ہے نا جی. یعنی ماضی قریب جو ہے منفی، ماضی قریب مثبت معروف، پھر ماضی قریب مثبت مجہول ہم پڑھیں، پھر ماضی قریب جو ہے نا وہ منفی معروف پڑھیں، پھر ماضی قریب منفی مجہول پڑھیں. ہم اتنا نہیں کریں گے ہم. یعنی یہ آپ کے چاروں مشقیں آ گئی ہیں. یہ آپ کو کتنی مشقیں آ گئی؟ چاروں مشقیں آپ کو آ گئی ہیں. سر اور آپ مجہول تو اس میں بن گیا نا سر. کاتبہ کوتبہ ما کاتبہ ما کوتبہ قد کاتبہ قد کوتبہ قد ما کاتبہ قد ما کوتبہ. جی 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 یعنی یہ چاروں ماضی آپ کی آ گئی. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کی چاروں ماضی آ گئی. ہم نے ابھی زیادہ جو ہے نا ہم نے ان پر ٹائم ضائع نہیں کرنا. ہم نے صرف جو ہے نا چونکہ ہم پہلے پڑھے ہوئے ہیں نا، ہاں اگر ہم نہ پڑھے ہوتے تو پھر ایک ماضی ہم کرتے ہیں. تو لہذا کل گروپ کو آپ جو ہے نا تھوڑی حرکت دیں. گروپ بالکل ہی خاموش ہے، بالکل خاموش پڑا ہوا ہے. اچھا اگر ایک پہ ہی لکھیں گے نا کتبہ جیسے ہے تو اسی کے اوپر ہی چاروں بنائی ہاں جائیں گی گردانیں. ہاں قد کاتبہ سے. ہاں مطلب ٹھیک ہے. جی اچھا جی. اب یہ فصل نمبر 2 ہمارا سبق تھا. فصل نمبر 2 سے ہم نے پڑھنا تھا کہ یہ تقریباً آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ آپ کی یاد دہانی کے لیے ہم دوبارہ جو ہے اس کو پڑھتے ہیں. جملہ کے ذاتی و صفاتی اقسام. یعنی واضح ہو کہ کوئی جملہ 2 کلموں سے کم نہیں ہوتا. یا تو وہ دونوں کلمے لفظوں میں موجود ہوں، یعنی یا تو وہ دونوں کلمے لفظوں میں موجود ہوتے ہیں جیسے ضرب زید، یا وہ تقدیراً موجود ہوتے ہیں جیسے اضرب کے انت اس میں پوشیدہ ہے، لفظوں میں موجود نہیں. جملہ میں 2 سے زیادہ بھی کلمے ہوتے ہیں مگر زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. جب جملے کے کلمات بہت ہوں تو اسم و فعل کو اس میں تمیز کرنا چاہیے. اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ جو ہے، جو مصنف ہیں وہ مطالعہ کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ آپ جملے میں جب آپ دیکھیں کہ کلمات بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ اس میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس میں اسم اور فعل کو اس میں سے آپ علیحدہ کریں. اور میں نے آج جو ہے نا وہ تقریباً 14 جو ہے وہ اس کے نقطے جو ہے وہ میں نے بھیجے تھے.
شاید کسی دوستوں نے جو ہے کیا ہے کہ مطالعہ اس کا کیا ہوگا، اور اس کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے جو میں نے آج لکھ کر بھیجا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور میں کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ کو میں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ تقریباً جو میرے جانکاری کے مطابق ہوں گے وہ میں آپ کو جو ہے نا روزانہ سینڈ کر دیا کروں گا، تو آپ اس کو ذرا فالو ضرور کیجئے کرے گا روزانہ، جتنا آپ فالو کریں گے تو آپ کے لیے اتنا اچھا ہوگا۔ اچھا جی، تو اب بات یہ چل رہی تھی کہ بھئی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی کلام جتنے بھی کلام میں ہوتے ہیں نا الفاظ، سب سے پہلا لفظ ہم نے دیکھنا ہے کہ بھئی وہ کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ تو جب اسم ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے، پھر اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک اسم معرب ہوتا ہے، ایک اسم مبنی ہوتا ہے۔ تو اسم مبنی کی بھئی ہمیں کس طرح پہچان ہوگی، اسم معرب کی کس طرح پہچان ہوگی؟ سیدھی بات ہے کہ جب آپ کے سامنے اسم آ جائے تو آپ نے معرب اور مبنی میں اس میں پہچان حاصل کرنی ہے، تو اس کا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ آپ فوراً اسم غیر متمکن کے 8 اقسام کی طرف چلے جائیں۔ اگر تو اسم غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے کوئی ایک قسم ہے تو وہ اسم مبنی ہے، لیکن اگر کوئی اسم غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے کوئی بھی قسم نہیں ہے تو بس وہ لا محالہ اسم متمکن ہوگا۔ یعنی اسم کی دو قسمیں، ایک اسم متمکن، دوسرا اسم غیر متمکن۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک اسم نہ اسم غیر متمکن ہو نہ اسم متمکن ہو، تیسری قسم اسم کی تو ہے نہیں۔ اسم متمکن ہوگا تو اسم غیر متمکن نہیں ہوگا، اور اگر اسم غیر متمکن ہوگا تو اسم متمکن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب آپ نے ڈائریکٹ کیا کرنا ہے کہ بالفرض میں آپ کے سامنے لاتا ہوں ایک جملہ، ایک بالفرض میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جس طرح یہ جو ہے نا کیا ہے کہ زید ہے، اب زید بیچارہ ہر جگہ گھوم رہا ہے، کبھی وہ مار کھاتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا جی۔ ضرب زید، ابھی جو ہے مار بھی زید پر پڑے، قاتل زید، کہ قتل بھی زید ہو۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زیدن ہے، ہم نے دیکھا کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے حرف ہے، ہم نے کیا کہ یہ اسم ہے کیونکہ اس پر تنوین آئی ہے، نشانی کا ہمیں پتہ چل گیا۔ اب ہم ڈائریکٹ چلے جائیں گے اس پر اسم غیر متمکن کی طرف چلے جائیں گے، تو ہم نے دیکھا کہ اسم غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے کوئی بھی ایک قسم جو ہے نا وہ زید نہیں ہے، یعنی زید پر سچی نہیں آ رہی کوئی بھی ایک قسم، تو لا محالہ یہ اسم متمکن بن گیا۔ اب جب اسم متمکن بن گیا نا تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اسم متمکن کی 16 اقسام ذہن میں لانی ہے۔ تو 16 اقسام میں ہم نے کیا کرنا ہے، مفرد منصرف صحیح کی ہمیں تعریف بھی آنی چاہیے، مفرد منصرف جار مجرا صحیح کی تعریف آنی چاہیے، جمع مکسر منصرف کی تعریف آنی چاہیے، غیر منصرف کی تعریف آنی چاہیے، اسماء ستہ مکبرہ کی تعریف آنی چاہیے۔ تو جب ہمیں وہ تعریفات ہمارے ذہن میں ہوں گی نا تو ہمیں کلمہ کو پہچاننے میں نہایت ہی آسانی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کے لیے جو ہے نا ہم نے دیکھا کہ بھئی یہ جو ہے مفرد منصرف صحیح ہے، تو ہم نے مفرد منصرف صحیح ہم نے اس کو کہہ دیا۔ جب آپ مفرد منصرف صحیح کہیں، یا چلو آپ نے مثنیٰ کہہ دیا، یا آپ نے جمع مؤنث سالم کہہ دیا، یا آپ نے جمع مذکر سالم کہہ دیا نا، اعراب اس کا آپ نے لازمی بیان کرنا ہے۔ اعراب کے بیان کیے بغیر آپ ترکیب اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے۔ اعراب آپ نے ہر حال میں بیان کرنا ہے، پھر آپ نے وجہ بھی بیان کرنی ہے کہ یہ مرفوع کیوں ہے، یعنی جب آپ نے کہا نا یہ مرفوع ہے بسبب مبتدا، یا مرفوع ہے بسبب خبر، یا مرفوع ہے بسبب فاعل، تو گویا کہ آپ کو مرفوعات یاد آ گئے۔ تو اگر آپ جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں تھوڑی اور ترقی کریں گے، یعنی جتنا بھی آپ اس کلمے کی ڈیپ میں جائیں گے اتنا ہی جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اس کلمے کی ڈیپ میں نہیں جائیں گے تو پھر آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال آپ کو سیدھا میں نے بتا دیا کہ بھئی اسم ہو تو آپ نے فوراً ہی یہ دیکھنا ہے کہ بھئی یہ اسم متمکن ہے یا اسم غیر متمکن ہے، اگر اسم غیر متمکن تو مبنی ہے، اور اگر اسم متمکن ہے تو معرب ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد وہ پھر ایک جو ہے نا وہ مبنیات کی جو بحث ہے وہ پھر میں اگر آپ کی طرف بیان کروں گا تو وہ تھوڑا قصہ لمبا ہو جائے گا، لیکن چلو پھر بھی آپ کی جو ہے نا کیا ہے کہ ذہن میں تھوڑا بٹھا دیتا ہوں۔ یاد رکھو کہ جو مبنیات ہے نا، جو مبنیات ہیں وہ 6 ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا تھا۔ اس میں سے 3 جو ہے مبنی اصل ہیں، اور 3 جو ہے نا آپ اس کو مشابہ بھی کہہ دے، کوئی بات نہیں ہے، چلو مشابہ بھی کہہ دے۔ ویسے کچھ جو ہے نا کیا ہے کہ مشابہت ہے ان میں، اور کچھ جو ہے نا کچھ میں مشابہت نہیں ہے، لیکن آپ چلو ان کو مشابہت بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔
پہلا پہلا کون سا ہے؟ مبنی نصب تین چیزیں، فعل ماضی، امر حاضر، معروف، سارے حروف۔ پھر جو مشابہ مبنی نصب ہیں وہ کتنے ہیں؟ ایک اسم غیر متمکن، دوسرا جو ہے نا کیا ہے کہ اسم متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو، تیسرا فعل مضارع کہ جب اس کے آخر میں نون جمع مؤنث یا نون تاکید ملا ہوا ہو۔ تو یہ آپ نے بات سمجھ لیا۔ تو اب کہتے ہیں کہ جب جملے کے کلمات بہت ہوں تو اسم اور فعل کو اس میں سے تمیز کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی ہے یا عامل ہے یا معمول ہے۔ تو اب دیکھو کہ انہوں نے ایک ہی جملے کے اندر 4 کام بیان کر دیے۔ پہلا کام یہ جنہوں نے اسم اور فعل ہے، تو گویا کہ انہوں نے ضمناً طور پر ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ جب اسم ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی وہ معرب ہے یا مبنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا فعل ہے، تو گویا کہ اس نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ بھئی فعل کون سا ہے، فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے یا فعل امر ہے۔ اگر تو فعل ماضی ہے تو وہ تو بالکل مبنی الاصل ہے، اور اگر فعل مضارع ہے تو فعل مضارع کے جو 14 سیغے ہیں نا، 14 سیغوں میں سے جو 2 سیغے ہیں وہ مبنی ہیں اور 12 سیغے معرب ہیں۔ 12 سیغے کیا ہیں؟ معرب ہیں۔ 2 سیغے کون سے ہیں؟ 2 سیغے کون سے مبنی ہیں؟ سفیان صاحب ہمیں سن رہے ہیں؟ جی سفیان صاحب خیریت تو ہے؟ خیریت ہی نہیں ہے، دم دم کر دے رہے وہاں۔ چلے میں نے جی سوچا سید طاہر سفیان صاحب آپ بتائیے، سید طاہر صاحب۔ جی وہ میں نے سوچا جمع سفیان مؤنث صاحب کی غائب، بات میں بولتی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر۔ اچھا جی مفتی صاحب بھی موجود ہے جی، سفیان السلام صاحب علیکم۔ سن رہے وعلیکم السلام، سفیان صاحب سن بھی رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی حضرت۔ اچھا خطرناک آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ جی جی سید طاہر صاحب۔ مطلب جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے جو 2 سیغے ہیں، جو یہ جو ہے نا یہ والے۔ ہاں یہ مبنی ہے، باقی 12 سیغے معرب ہو گئے، ٹھیک ہے جی جی۔ جی تو اب یعنی انہوں نے بتایا نا جب اسم ہے یا فعل ہے، تو اب یہ گویا کہ ہمیں انہوں نے بتا دیا کہ بھئی آپ اس میں سے صرف اسم فعل دیکھ کر آپ نے چھوڑ نہیں دینا، آپ نے دیکھنا ہے کہ معرب ہے یا مبنی ہے، اور اگر معرب ہے تو پھر آپ نے یہ کہہ کر معرب ہے کہہ کر چھوڑ نہیں دینا، آپ نے اسم متمکن کی 16 قسمیں دیکھنی ہیں۔ اگر اسم متمکن کی 16 قسموں میں سے جو بھی قسمیں، تو اعراب آپ نے بیان کرنا ہے، جب اعراب بیان کریں گے تو پھر آپ جو ہے نا وہ چل جائیں گے۔ اس کے بعد جب انہوں نے کہا نا فعل ہے، تو فعل مضارع کی بھی 4 قسمیں ہیں، یعنی اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی 4 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ 4 قسمیں بھی آپ کی طرف جو ہے نا وہ میں نے ایک مرتبہ بھیجی بھی تھیں، مزید انشاءاللہ وہ آپ کی یاد دہانی کے لیے جب انشاءاللہ اس کی بحث آگے آئے گی تو میں آپ کو وہاں پر بتا دوں گا۔ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ معرب ہے یا مبنی ہے، یہ تو اس کے ذہن میں آ گیا۔ اس کے بعد بتایا عامل ہے یا معمول ہے۔ اب عامل یا معمول، عامل کا مطلب کیا ہے کہ عمل کرنے والا ہے، معمول کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے گا، اور یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ کلمات کا تعلق آپس میں کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ان کا تعلق کیا ہے، تاکہ مسند اور مسند الیہ کا پتہ چل جائے۔ مسند کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بھئی اس پر جو ہے نا کیا ہے کہ حکم اس کی طرف منسوب ہو، جو حکم کو مسند کہتے ہیں، حکم کو کیا کہتے ہیں؟ مسند کہتے ہیں، اور جس کی طرف حکم منسوب ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب کہتے ہیں کہ جب ہمیں مسند اور مسند الیہ کا پتہ چل جائے گا نا، تو جملے کے جو معنی ہیں نا وہ ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے۔ اب انہوں نے پھر یہ بتا دیا کہ جملہ باعتبار ذات کے 4 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 جملہ اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ، نمبر 3 جملہ شرطیہ، نمبر 4 جملہ ظرفیہ، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے یہ بتا دیا، جملہ ظرفیہ بتا دیا، چلو جملہ ظرفیہ انہوں نے بتایا ہے تو ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، لیکن جملہ ظرفیہ جو ہے نہیں ہوتا، بلکہ یہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے تو ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہے نا کیا ہے کہ ہم نے صرف 3 چیزیں، اسمیہ، فعلیہ، شرطیہ جملے ہوتے ہیں، ظرفیہ جملہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ویسے ظرفیہ اگر ہو تو پھر سارے جو ہے نا وہ جتنے بھی جار مجرور والے ہوتے ہیں نا وہ سارے پھر ظرفیہ بن جائیں گے۔ یہ صرف آپ کی انہوں نے بتایا کہ بھئی اس قسم کے 4 جملے ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، زید قائم، قام زید، ان تکرمنی اکرمکا، اور ظرفیہ جملہ جیسے ان دی مال۔ اب ہم نے ان کی ترکیب کس طرح کرنی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ زید، ہم نے جب زید ہماری طرف آ گیا تو اب ہم نے یعنی زید ہم نے کہا اسم ہے، کیوں بھائی اسم ہے؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں تنوین ہے،
دوسری بات یہ کہ یہ علم بھی ہے، جب علم ہے تو معرفے کا پتہ چل گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر ایک اور میں نے قاعدہ آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر تو علم نہ ہو، اس کے آخر میں تنوین ہو، تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا ہے، وہ نکرہ ہے بالفرض ہم جس طرح کہتے ہیں رجل، فرسن وغیرہ، لیکن تنوین ہونا نکرے کی علامت نہیں ہے۔ سید سفیان صاحب میں نے بتایا تھا آپ کو کہ بھئی نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ اس میں جنس جو ہوتے ہیں وہ نکرہ ہوتے ہیں۔ ہاں، اس میں جنس جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، یعنی اس میں جنس جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے۔ اگر تو اس کے شروع میں الف لام آ جائے تو انجینئر رضوان صاحب پھر کیا بن جائے گا وہ؟ جب الف لام داخل ہوگا تو اس میں جنس جو ہے وہ خاص ہو جائے گا، اس لیے وہ مورفہ ہو جائے گا۔ ہاں، معرفہ ہو جائے گا۔ اب زیدن کی آپ نے ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ زیدن ہم نے جب دیکھا کہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے تو آپ نے اس کا پورا اعراب بیان کرنا ہے۔ زیدن مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً بسبب مبتدا۔ ہم نے جب کہا نا مرفوع لفظاً بسبب مبتدا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرفوعات بھی ہمیں یاد ہیں، اور اگر ہم صرف کہیں کہ مرفوع لفظاً ہم نے کہہ دیا مبتدا نہیں کہا تو پھر کیا ہو جائے گا کہ بھئی ہمیں مرفوعات یاد نہیں ہے۔ اب قائم صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، ٹھیک ہے جی۔ مرفوع متصل مرفوع محلن بن جائے گا، مرفوع متصل مرفوع محلن۔ محلن کیوں بنے گا؟ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جو مبنی ہے اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ محلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ محلی ہوتا ہے۔ مبنی پر کبھی جو ہے نا کیا ہے کہ اعراب نہیں آتا، اگر مبنی پر اعراب پڑھا جائے تو وہ مبنی نہیں رہے گا، وہ معرب رہے گا۔ تو اب اس پر یعنی اعراب کیا پڑھیں گے ہم؟ مرفوع محلن فاعل برائے اسم فاعل، اسم فاعل با فاعل خود شبہ جملہ اسمیہ، مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو قام زیدن کی ترکیب کس طرح بنے گی؟ قام صیغہ واحد مذکر غائب از مبنیات فعل ماضی، صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم از مبنیات اصلیہ مبنی بر فتح۔ از مبنیات اصلیہ بھائی ہم نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا تھا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ بھائی یہ مبنیات اصلیہ میں سے ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ مبنیات اصلیہ کون سی چیز ہوتی ہے۔ تو زیدن بن جائے گا مفرد منصرف صحیح، وہی اسی طرح بن جائے گا جیسے میں نے اوپر بتایا۔ زیدن مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً فاعل برائے فعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آتے ہیں ہم شرطیہ کی طرف۔ شرطیہ کیا کس طرح کریں گے کہ ان حرف شرط، ٹھیک ہے جی۔ تکرمنی اکرم کا، تکرمنی صیغہ واحد مذکر مخاطب، اس میں انت ضمیر اس کا فاعل، مرفوع متصل مرفوع معلن فاعل برائے فعل، نون حرف وقایہ، یا ضمیر متکلم منصوب متصل منصوب محلن مفعول به برائے فعل، ٹھیک ہے جی۔ مفعول به برائے فعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر شرط۔ اکرم جو اکرم کا یہ کیا بن جائے گا؟ اکرم اصل میں یہ اکرمو ہے نا، اکرم صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن اس کا فاعل، کاف ضمیر خطاب منصوب متصل منصوب محلن فاعل برائے فعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا برائے شرط، شرط با جزا خود جملہ فعلیہ شرطیہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو انہوں نے کہا نا ظرفیہ، یہ ظرفیہ جو ہے نا یہ بنے گا بھی نہیں، لیکن میں آپ کو ترکیب کر کے بتاتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ بھئی اندی کی ترکیب، یعنی جب بھی آپ کے سامنے اند کے ساتھ کوئی جملہ شروع ہو، اند کے ساتھ، اندی اندکا اندنا یا اندہو اندہما اندہو یا اندہا اندہما اندہن وغیرہ وغیرہ، تو اس کی ترکیب یوں ہوگی کہ اند ظرف زمان، ظرف مکان، بلکہ ظرف مکان مجرور، ظرف مکان یہ ہے، یہ گویا کہ مفرد منصرف صحیح بن جائے گا۔ کیوں بن جائے گا مفرد منصرف صحیح؟ اس لیے کہ وہ جو ظرف زمان ہے نا، وہ ظرف زمان جو مبنی ہے وہ کون سا ہے کہ جب اس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو، یہاں پر محذوف منوی تو نہیں ہے نا، یہاں پر اس کا مضاف الیہ مذکور ہے، تو اندہ جو ہے نا اندہ کیا بن جائے گا؟ یہ بنے گا مضاف، یا ضمیر جو ہے نا یہ بنے گی یا ضمیر متکلم، ٹھیک ہے نا، یا ضمیر متکلم مجرور متصل مجرور محلن مضاف الیہ برائے مضاف،
مضاف با مضاف الیہ خود مفعول فی برائے فعل ثابتہ، ٹھیک ہے جی، مفعول فی برائے فعل ثابتہ۔ اب یہ جو ثابتہ ہے نا، ویسے تو دیکھا جائے نا ثابتہ معلوم اگر ہو تو یہ بن جائے گا کیا کہتے ہیں اس کو، جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا، لیکن وہ جو ثابتہ جو ہے وہ بنے گا خبر مقدم۔ یعنی بعض نحوی جو ہیں اندی کو مفعول فی بناتے ہیں کس کا، ثابتہ کا، بعض جو ہیں یہ ثابتن کے جو ہے نا کے متعلق بناتے ہیں، ثابتن کا مفعول فی بناتے ہیں۔ اب جس کا بھی بنائے، ثابتن کا بنائے یا ثابتہ کا بنائے، تو یہ مفعول فی اس کا ثابتہ کا بن جائے گا یا ثابتن کا بن جائے گا۔ اگر ثابتہ کا بنے تو آپ کیا کریں گے کہ اس میں سے ہوا ضمیر نکالیں گے، اس کا فاعل نکالیں گے، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مقدم معلوم جو ہے نا یہ اس کی بن جائے گا، یہ مبتدا مؤخر بنے گا۔ تو مبتدا مؤخر خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، نہ کہ ظرفیہ ہوا۔ انہوں نے کہہ دیا ظرفیہ ہے، ظرفیہ بنتا نہیں ہے، جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ جملہ ہمیشہ یا تو اسمیہ فعلیہ شرطیہ بنے گا، ظرفیہ جو ہے نا جملہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ چاروں قسمیں انہوں نے کہا جملہ اصل جملہ کہلاتی ہیں، بلکہ آپ یوں کہیں کہ بھائی تین جو ہے نا وہ اصلیہ کہلاتی، چار نہیں کہلاتی۔ اس کے بعد پھر جی باعتبار صفت کے جملہ 6 قسم کا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہ صفت کے اعتبار سے تو اس کی 6 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کی ترکیب جو ہے نا آپ میں سے جو میں نے بیان کی ہے، آپ میں سے اس کی ترکیب کون لکھ کر گروپ میں شیئر کرے گا، ذرا ہینڈ ریز کیجئے۔ ایک ہی ہوا، 2 3 چلیں 3 ہی بہت ہیں جی۔ حسن رضا بھائی ہمیں سن رہے ہیں آپ؟ عمران بھائی ایک سوال تھا۔ جی جی ہلو، السلام جی جی علیکم۔ کس چیز کی ترکیب بولی آپ نے؟ یہ جو میں نے ابھی زید قائم اور قام زید ان تکرمنی اکرم کا میں نے ترکیب کی نا، ان دی مالن، یہ میں نے ترکیب کی، تو آپ یہ نا یہ سبق سن کر آپ نے اس کی ترکیب لکھنی ہے جی ڈاکٹر صاحب۔ اچھا پوچھنا یہ تھا کہ یہ ترکیب ان چاروں کی لکھیں گے یا تینوں کی لکھیں گے؟ چاروں کی لکھیں گے، لیکن جو جملہ جو ہے نا جملہ جو بنیادی طور پر جملے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسمیہ فعلیہ شرطیہ۔ فعلیہ اور شرطیہ، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ جو سوال اگر پوچھیں گے سپوز ہم کو وہ ایم سی کیو میں، تو وہ جملے کی اقسام وہ آپ 3 لکھیں گے یا 4 ہونی چاہیے، ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ تین ہوگی، 4 نہیں 3 ہے۔ اگر سپوز آپ سوال کرتے ہیں کہ جی جملوں کی اقسام 3 ہیں یا 4 ہیں، تو ہم 3 لکھیں گے تو صحیح ہوگا؟ ہاں، جملہ باعتبار ذات کے کتنی قسمیں ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا نا جی۔ تھینک یو۔ حضرت میں سوال ہے، جی جی یہ جو اندہ ہے، اندہ کو غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے یا متکلم منصوب تقدیرن لکھنا جائز ہے نا؟ ہاں نہیں مجرور تقدیرن ہے، مجرور مضاف الیہ۔ اچھا ہاں، کسرہ موجود، حرکات مناسبت یا ضمیر، مجرور متصل مضاف الیہ، مجرور محلن مبنی۔ مجرور متصل مجرور محلن مضاف الیہ برائے مضاف، جی مضاف الیہ برائے مضاف برابر۔ یہ مفعول فی ہوا ثابتہ کا۔ ہاں ثابتہ فعل، یا ثابتہ نکالیں آپ یا ثابت نکالیں، جو بھی نکالیں گے، لیکن وہ بنے گی خبر خبر ثابت میں آسان رہے گا تھوڑا سا، ثابتن بنا دیں، ثابتن بنا دیں، ثابتن بنا دیں۔ ثابت میں وہ ہوا ضمیر نکالنا پڑے گا، فاعل وہ بھی آپ کو ثابتن میں ہوا نکالنا پڑے گا۔ جی جی، وہ اسم الفاعل کا صیغہ ہو گیا نا وہ۔ ہاں ہاں اس میں فاعل ہو جائے گا۔ ہاں حضرت اگر اس کو اندہ کو اگر غیر جمع مذکر سالم بولتا پھر یہ جملہ اس میں ہی بنتا، ظرفیہ تو نہیں بنتا۔ ہاں، غیر جمع مذکر سالم بھی آپ ان کو بنا سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اب جب آپ اس کو غیر جمع مذکر سالم بنائیں گے نا، پھر یہ کیا ہو جائے گا کہ اس کے آپ اعراب تینوں تقدیری بنائیں گے۔ کیسے کہ بھئی رفع تقدیر ضمہ کے ساتھ، نصب تقدیر فتح کے ساتھ، جر تقدیر کسرہ کے ساتھ، مرفوع تقدیرن، پھر آپ اس کو کہیں گے مرفوع تقدیرن مفعول فی برائے ثابتن، ٹھیک ہے نا جی۔ جی حضرت۔ ہاں آگے چلیں جی۔ جی ہمیں روڈ نہ دکھائیں، ہمیں تو پتہ ہے، پاکستان کے روڈوں کا بھی پتہ ہے،
آگے نہیں چلیں جی حضرت اس چلتے کے چلتے پڑھ لو، چلتے چلتے پڑھ لو، بھوک رکھ لے گے۔ یہ جو ہم نے جملہ دو ایگزام پڑھی تھی نا؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے جی سرگد علی صاحب۔ میں پوچھے ہم نے دو ایگزام پڑھی تھی نا آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اصل آپ میں کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ عیسیٰ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2 کتابیں پڑھی ہیں، صرف اور نحو میں۔ ہاں ہاں، دو کتابیں پڑھی ہیں۔ جملے کی 2 ایگزام ہاں پڑھی جی، ہے، جملے کی 2 ایگزام پڑھی تھی میں کہہ رہا ہوں۔ اب وہ اصل میں کیا ہے کہ وہ چونکہ جو مبتدی طلباء ہوتے ہیں نا، ان کے ذہن کو چونکہ ان کے ذہن پہلے انہوں نے کوئی بات نہیں سنی ہوتی نا، اس وجہ سے صرف ہم جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ جو ابتدائی باتیں لکھی جاتی ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں ذرا تصغیر الانشاء پر چلتے ہیں۔ اب یہ ہمارا یہ آ گیا کلم خالدن، ٹھیک ہے نا جی۔ الدرس الثالث مرکب اضافی ہے، تو مرکب اضافی کی پہلے ہم ترکیب کرنا سیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے۔ اب سب کے سامنے سب سے پہلے جو ہے نا، اس سے پہلے کلم خالدن، اس سے پہلے آپ ہادہ لگا دیں۔ جب آپ ہادہ لگا دیں گے نا تو یہ پورا جملہ بن جائے گا۔ صرف اگر قلم خالد ہو تو یہ مبتدا حاضہ، بن جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت حاضہ مبتدا بول رہا نا، ہاں موصوف۔ ہاں، ہادہ جو ہے نا محذوف ہم نکالیں گے، قلم خالد، خالد کا قلم۔ تو ہم نے اگر ہم نے اس کی ترکیب کرنی ہے تو یوں بنے گی ترکیب، کس طرح کہ بھئی ہاذا جو ہے نا ہم اپنی طرف سے مان لیتے ہیں یہاں پر۔ جب ہاذا ہم اپنی طرف سے مان لیں گے تو پھر کیا ہے، یہ پورا جملہ بن جائے گا، چونکہ ہم نے مرکب اضافی کی ترکیب سیکھنی ہے۔ تو مرکب اضافی کی اکیلے کی ترکیب تو نہیں ہو سکے گی نا، اگر ہم اکیلے کی ترکیب کریں گے تو قلم خالدن جو ہے نا اکیلا بولنا، قلم خالدن صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ بھئی آپ جب اس پر ضمہ پڑھ رہے ہیں تو کس حساب سے پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے جو ہے نا اس پر ضمہ پڑھا تو اس کا عامل کون ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اور اگر آپ اس کو کلمہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا عامل کون ہے؟ اگر کلمے پڑھ رہے ہیں تو اس کا عامل کون ہے؟ تو لہذا جو ہم یہ قلم، مفتاح، غصن، لسان، یہ یوں سمجھو کہ یہ اسم متمکن ہے۔ یوں سمجھو، ایک مرتبہ آپ نے ذہن میں بٹھا دیں کہ آپ نے پڑھا ہے نا کہ اسم متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو تو وہ مبنی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، جو زید ہے یہ اسم متمکن ہے، یہ ترکیب میں واقع نہ ہو تو یہ مبنی ہوتا ہے۔ تو لہذا اس طرح قلم خالدن بھی جو ہے نا اکیلا قلم خالدن، اس سے پہلے اگر کوئی عامل نہ ہو تو اس پر رفع جو پڑھیں گے تو پھر اعتراض ہوگا کہ بھئی یہ آپ نے رفع کیوں پڑھا؟ تو اس لیے ہم یہاں پر مان لیتے ہیں کہ یہاں پر ہاذا ہے۔ ٹھیک ہے نہیں؟ اور اگر آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم یہاں پر ایک عامل مان لیتے ہیں، آنی کلمہ خالدن۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی میری آواز آ رہی ہے اس کی طرف؟ ذوالفقار صاحب تو سن رہے حضرت ہیں؟ یہ پھر مفعول بھی ہو جاتا ہے۔ یہ سر آ نہیں کیسے آپ نے نکالا سر؟ میری مراد خالد کا قلم، فعل محذوف نکالا آگے۔ فعل محذوف نکالیں گے، کلم خالد نہیں بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب میں ترکیب کرنے لگا ہوں، ذرا آپ غور سے سنیے گا۔ ہاذا کلم خالدن، ہاذا بن جائے گا اس میں اشارہ۔ ٹھیک ہے جی، ہاذا اس میں اشارہ، از مشابہ مبنی الاصل، از مشابہ مبنی الاصل، مرفوع محلا مبتدا، کلم مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظا مضاف، خالدن مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مجرور لفظا مضاف الیہ برائے مضاف با مضاف الیہ خود، یہ مرفوع لفظا خبر ہو جائے گی مبتدا محذوف کی۔ ٹھیک ہے نا جی، مبتدا محذوف کی۔ آپ نے اس کی ترکیب کس طرح کرنی ہے دوبارہ میں بیان کر رہا ہوں، آپ اچھی طریقے سے سن لیجئے۔ یاد رکھو کہ جب کوئی بھی آپ نے محذوف نکالنا ہوتا ہے نا، اس کی ترکیب بعد میں کی جاتی ہے، تو پہلے ہم قلم خالدین کی کریں گے ترکیب۔ جی ڈاکٹر صاحب، وہ تھوڑا سا سلو بولیے گا تو وہ ذرا، آپ ماشاءاللہ سے بہت تیز بول رہے، تھوڑا سمجھ نہیں پا رہے۔ اچھا جی، قلم خالدین، بالکل حضرت ضرور سے بول رہا ہوں۔ قلم خالدین۔ اب اس کی ترکیب یوں کریں گے ہم کہ بھئی جو بھی آپ نے محذوف کلمہ نکالنا ہوگا نا، اس کی ترکیب بعد میں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، جو پہلے مذکور کلمہ ہوگا اس کی ترکیب کی جائے گی۔
تو اب دیکھو قلمو بن جائے گا مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً مضاف۔ خالدن مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مجرور لفظاً مضاف الیہ برائے مضاف، مضاف با مضاف الیہ خود، مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا محذوف ھذا، خبر برائے مبتدا محذوف ھذا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ھذا جو ہے اس میں اشارہ، از مشابہ مبنی الاصل برائے واحد مذکر، ٹھیک ہے جی، مرفوع محلن مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو اگر آپ میں سے کسی نے لکھ لیا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں لکھ لیا ہے تو آپ نے یہ جو ہے نا سبق سن کر جو ہے وہ اس پر جو ہے نا اس کو آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یوں آپ کا یہ پریکٹس کا یہ ہوگا کہ مفتاح الباب غصن الشجرۃ لسان الرجل حلیب البقرۃ، یہاں تک یہ 5 جملے جو ہے نا اس کی آپ نے ترکیب لکھنی ہے اور آپ نے یہ سینڈ کرنی ہے۔ اور اگر کوئی جو ہے نا وہ وائس میسج کرے گا تو بھی اچھی بات ہے، اور اگر کوئی لکھ کر جو ہے نا کہے گا تو بھی اچھی بات ہے۔ آپ کوشش کریں گے نا کہ ایک مرتبہ آپ لکھیں گے، آپ کو جو ہے نا تھوڑی دقت پیش آئے گی، لیکن یہ ترکیب صرف اس وجہ سے آپ کو کروا رہے ہیں کیونکہ آپ نے نحویر پڑھ لیا ہے، آپ نے تقریباً سب جتنے ہم موجود ہیں تقریباً 9 مہینے سے ہم زیادہ سے جو ہے نا ہمیں عرصہ ہو گیا ہے کہ ہم نحو سے جو ہے نا تھوڑا بہت ٹچ میں ہیں، تو ظاہر بات ہے اس وجہ سے اپنے دماغوں پر آپ جتنا بوجھ ڈالیں گے اتنا ہی آپ کا دماغ کھلے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہاں پر چونکہ آپ نے ایک مرتبہ تو وہ پڑھا ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، انشاءاللہ عربی ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ ہمیں صرف یہی اس کا ابھی معنی ہوگا، معنی کیا ہوگا، خالد کا قلم، یہ آپ سب کو پتہ ہے، معنی تو آپ سب کرتے ہیں۔ مفتاح الباب باب کی چابی، دروازے کی چابی ہے، غصن الشجرۃ درخت کی ٹہنی، لسان الرجل مرد کی زبان۔ جی آپ میں سے کون ترجمہ کرنا چاہے گا اس کا؟ آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ جی سر بولیے۔ آواز آ رہی سر؟ جی، لسان الرجل آدمی کی زبان، حلیب البقرۃ گائے کا دودھ، آیت القرآن قرآن کی آیت، سورۃ الطالب طالب علم کی فوٹو تصویر ہے، فوٹو، ٹھیک ہے۔ تصویر، حدیقۃ ناصر ناصر کا باغ، شجرۃ التفاح سیب کا درخت، صحت الانسان انسان کی صحت۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اب جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے، اب مائک میوٹ کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر ان کا مناسب مضاف لگانا ہے، آپ نے یہاں پر، ٹھیک ہے جی۔ حلیب البقرۃ، سورۃ الطالب، صحت الانسان، آیت القرآن وغیرہ، مفتاح الباب، حدیقۃ ناصر، غصن الشجرۃ، صحت الانسان۔ ادھر گئی ہے جی جی کون بول رہا؟ کپڑا دیکھیے کہ نا شاہجہاں بس 2 رہ گئے، کسی کا مائک آن ہے نا؟ اچھا یہ ہماری ایک بہن ہے، ان کا میں نے بند کر اس کو دیا، نہیں لیا کل سن رہے بند نہیں ہو رہا ہے اس کا۔ جی شاہزیب خالد آپ کی جو ہے نا آئی ڈی سے جو ہے وہ مائک میوٹ کر دیں اپنی۔ ہاں ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اب یہ ہمارا سبق یہاں پر جو ہے نا یہ مکمل ہو گیا۔ اب جو ہمارا مین سبق ہے وہ ہے نور الایزا۔ حضرت میں نے اسکین کر کے بھیجا ہوا ہے آپ کو واٹس ایپ، کیا؟ یہی نور الایزا جو وہ میرے پاس جو نسخہ ہے اس کا میں نے PDF 25 پیجز بنا کے بھیجا ہے ابھی، جو ابھی اچھا چل ماشاء رہا اللہ، ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی اس کو دیکھ ہاں لیں، اس سے زیادہ بہتر لگے۔ ہاں یہ تو بہت اچھا ہے۔ اس کو گروپ میں شیئر کر دیں پلیز ذرا اس کو۔ جی وہ پورا میں انشاءاللہ پورا PDF بنا کے پھر شیئر کر دوں گا۔ ہاں چلیں میں ذرا یہ کھول دیتا ہوں، 1 منٹ، یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، لیکن یہ آپ کے سامنے نہیں کھولوں گا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا بغیر اعراب کے ابھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ آپ کے سامنے کھولوں گا میں۔ نہیں حضرت اس میں کوئی اعراب ہے، سارے میں اعراب نہیں ہے۔ نہیں بہت اعراب، پورا اعراب لکھا ہوا ہے۔
یہ اعراب سارے لکھے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، وہ میں آپ کے سامنے کھولوں گا، ایسی بات نہیں ہے، یہ پورا اعراب لکھا ہوا ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں ذرا جی. اچھا یہ اگر کیا کہتے ہیں اس کو عیسیٰ غزالی صاحب، کہ اگر سیگا واحد، سیگا مذکر غائب، سیگا غائب کا سیگا ہو، واحد غائب کا سیگا، واحد غائب کا سیگا اگر جو ہے کلام کے شروع میں آ جائے تو پھر اس میں اس کا جو فاعل ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ ضمیر ہوتا ہے یا اس میں ظاہر ہوتا ہے؟ عیسیٰ غزالی صاحب سن رہے ہیں میری بات؟ جی جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی ہاں جی، کلام کے شروع میں آ جائے ہاں ہاں تو پھر اس کا جو فائل ہوگا وہ کیا نام ہے، اس میں ظاہر نہیں ہوگا. اس میں ظاہر نہیں ہوگا، ضمیر ہوگی. ہاں جی. جی ٹھیک ہو گیا جی. سید طاہر صاحب، جی جب مذکر واحد غائب کا سیگا، واحد غائب کا سیگا چاہے جی مذکر کا ہو یا مؤنث کا ہو، جب کلام کے شروع میں آ جائے تو جی اس کا فاعل کیا ہوتا ہے؟ ضمیر ہوتی ہے یا پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں ظاہر ہوتا ہے اس کا فاعل؟ اس میں ظاہر ہوگا جی وہ. اس میں ظاہر ہوگا. جی جی ڈاکٹر معین صاحب، آپ نے بھی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ قاعدہ ایک مرتبہ آپ نے پوچھا تھا مجھ سے. جی سن رہا ہوں. جی جی اگر سیگا واحد مذکر، سیگا واحد غائب کا ہو، کلام کے شروع میں آ جائے تو اس کا فاعل جو ہے وہ ضمیر ہوتی ہے یا پھر اس میں ظاہر ہوتا ہے؟ اس میں ظاہر ہوگا میرے خیال. ہاں اس میں ظاہر ہوگا جی، اس میں ظاہر ہوگا. اس میں ظاہر کا مطلب ہے کوئی نام. تو اب یس کو تو جو ہے نا یہ واحد غائب کا سیگا ہے، ٹھیک ہے جی. یس کو تو کیا ہے؟ یہ واحد غائب کا سیگا ہے. تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ یہ یس کو تو جو ہے یہ کون سے باب سے ہے؟ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں نا، ثلاثی مجرد کے 6 باب. ہاں ناصر جنسروں سے ہے. تو ناصر جنسروں سے ہے. تو اب یہ واحد غائب کا سیگا ہے اور فعل مضارع ہے. تو جی کامران صاحب، جی کامران صاحب بولیے. مائک آف ہے آپ کا. مائک آف، آپ کا مائک کھولیں. کچھ نہیں سر، وہ چلیں یہ سیگا ہی بتانا. ہاں چلیں ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کا جو سر فاعل ہے نا سیگا ہی وہ بتانا حضور تھا وہ اس وجہ الجماعت. سے. جی جی ٹھیک ہے جی. یہ اس کا فاعل ہے حضور الجماعت، یہ وہی مرکب اضافی آ گیا، ٹھیک ہے نا جی. یہ وہی مرکب اضافی آ گیا. تو حضور جو ہے ویسے یہ مصدر ہے، حاضر ہونا یہ مصدر ہے، لیکن ہم جو ہے اس کو ہم لے جائیں گے اسم متمکن پر لے جائیں گے. تو اس کی ترکیب جو ہے نا کوئی کرے گا؟ حضور الجماعت. سر یہ ہے ہاں یس کو تو اس کا سیگا فعل ماضی مبنی ہے از فعل مبنیات ماضی کہاں سے اصل. آ گیا؟ فعل مضارع فعل سر، مضارع، فعل مضارع یس فعل کو تو مضارع. فعل مضارع، فعل مضارع ہے. اور حضور مضاف، الجماعت مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. ہاں حضور مضاف، الجماعت مضاف الیہ. جی ٹھیک ہو گیا نا؟ جی جی اچھا جی اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم. جب مائک میوٹ کر دیں آپ کی کوئی پرابلم ہے ذوالفقار بھائی؟ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، یا تو آپ نے کوئی نیا طریقہ اختیار کیا ہے جس کی وجہ سے آواز ٹکرا رہی ہے. سر کوئی نیا طریقہ نہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. تو ایک مرتبہ آپ جو ہے نا وہ ری جوائن ہو جائیں، آپ پھر پتہ لگ جائے گا. اچھا جی یس کو تو حضور الجماعت بواحد من ثمانی، من آگے یہ جو ہے نا یہ من ثمانیت اشرہ ہونا چاہیے، من ثمانیتا، من ثمانیت اشرن. یہ ذرا کوئی مجھے بتائے گا کامران بھائی؟ جی حضرت زبر ہوگا اس میں، من ثمانیت عشرہ. من ثمانیت عشر، من حرف جار نہیں ہے؟ اس سے وہ یہ حضرت وہ ہے مرکب بنائی ہے نا، ہاں مرکب مرکب بنائی بنائی کا کا کیا پہلا حکم وہ ہے؟ وہ مفتوح ہوتا ہے. مرکب بنائی کا کیا حکم ہے؟ پہلا جو اس کا جز ہوتا ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے بر مفتوح، ہاں یعنی مبنی فتح. بر فتح ہوتا ہے، مبنی بر فتح ہوتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ، صحیح ہے، اچھی بات ہوگی.
تو اب ہم نے ذرا ہم نے ایک 11 سے لے کے 99 تک دونوں جز مفتوح ہوں گے نا، مبنی بر فتح مبنی بر فتح ہوتے ہیں. اب صحیح ہو گیا آپ کا میرے خیال میں. مجھے تو میں نے دوبارہ بتائیے ذرا اپنے امام صاحب منان بھائی دوبارہ ذرا بتائیے ہمیں یہ کیوں ہے، جی ذرا دوبارہ بتائیے یہ کیوں ہے بن فتح، ذرا بتائیے ذرا. یہ جو مرکب بنائی کا حکم ہے نا، مرکب بنائی کا حکم یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی دونوں جز جو ہے نا، دونوں اجزاء جو ہے نا، یہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں، مبنی بر فتح ہوتے ہیں. سمجھ میں آئی بات کہ بھائی یہ ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں، اس پر جو بھی اعراب آ جائے ان کو ہمیشہ ہم فتح پر ہی پڑھتے ہیں، یعنی اس کے آخر میں ہم فتح ہی پڑھیں گے، ان کو مفتوح پڑھیں گے، وہ بھی پڑھیں گے لیکن مبنی بر فتح پڑھیں گے. مطلب یہ کہ یہ مبنی ہے، مورب نہیں ہے. جی جی سوری آپ مثال دی تھی احد عشرہ جیسے. جی ہاں احد عشرہ جیسے. سمجھ میں آئی بات. اچھا جی، اس کے بعد اب اس کی ترکیب کس طرح ہوگی؟ اس کی ترکیب یوں ہوگی، یہ یسقط حضور الجماعت بواحد من ثمانیۃ عشر شیئا. ٹھیک ہے جی، یہاں تک یہ پورا جملہ ہے. اب اس کی ترکیب یوں ہوگی، یسقط صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم، حضور مفرد منصرف صحیح، اس کے 3 اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظ مضاف، الجماعت معرب باللام مفرد منصرف صحیح، اس کے 3 اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مجرور لفظاً مضاف الیہ برائے مضاف، مضاف با مضاف الیہ خود فاعل ہو جائے گا فعل کا، با حرف جار. ٹھیک ہے جی، واحد مفرد منصرف صحیح، اس کے 3 اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مجرور لفظاً موصوف. یہ میں نے آپ کو قاعدہ بتایا ہوا ہے کہ اگر جو ہے نا حرف جار سے پہلے نکرہ آ جائے تو وہ اس کی صفت موصوف بنتا ہے، اور جار مجرور جو ہے نا مل کر اس کی صفت بنے گا. تو من حرف جار ثمانیۃ عشرہ ممیز شیئا تمییز، ممیز اپنی تمییز سے مل کر مجرور ہوگا جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر متعلق ہو جائے گا ثابتن کے. ثابتن جو ہے یہ اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوگا موصوف کا، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ پھر مجرور ہوگا جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہو جائے گا یسقطو کے. تو یسقطو اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، یسقطو فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. آپ میں سے کسی کو یہ ترکیب سمجھ میں آ گئی ہے تو موٹی موٹی ترکیب آپ مجھے بتا دیجئے، جس کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے. سر ایک ہم نکالتے ہیں اس کا متعلق ثابتین، ایک نکالتے ہیں ہاں ثابتہ، ہاں اور ایک ثابتن. تو اس میں ثابت نہیں آئے گا، ثابت نہیں آئے گا، ثابت نہیں، نہیں ویسے آئے ان گا. میں کیا فرق ہے؟ کہاں پر ثابتن نکالتے ہیں، کہاں ثابتان نکالتے ہیں، کہاں ثابتین نکالتے ہیں؟ وہ میں نے آپ کو جو شبہ جملہ اسمیہ تھا، شبہ جملہ ہاں اسمیہ جب اس کی جو پہچان تھی اس میں نے بصریوں اور کوفیوں کا میں نے اختلاف لکھا تھا وہاں پر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جی. جو بصری ہیں نا، بصری وہ نکالتے ہیں اسم فاعل کا صیغہ، اور جو جی کوفی ہیں وہ نکالتے ہیں کون سا؟ فعل ماضی کا صیغہ نکالتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اب آپ کی مرضی ہے، چاہے ثابت نکالیں چاہے ثابتن نکالیں. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہوگا واحد موصوف، ثابت اس کی بنے گی صفت. ٹھیک ہے سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ جی یسقط حضور الجماعت بواحد من ثمانیۃ عشر شیئا. تو اب یہ کیا بن جائے گا؟ اب یہ نا کیا ہے کہ ساکت ہو جاتا ہے، یعنی معاف ہو جاتا ہے جماعت میں حاضر ہونا. یعنی جماعت میں حاضر ہونا کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ بھئی نماز با جماعت میں حاضر ہونا یہ ساکت ہو جاتا ہے 18 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے سبب. یہ جو با ہے نا، یہ با سببیہ ہے. جی اب یہ ترکیب کے تحت معنی ہوا. ترکیب کے تحت معنی کیا بنے گا؟ ترکیب کے تحت معنی یہ بنے گا کہ بھئی جماعت میں حاضر ہونا معاف ہو جاتا ہے 18 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے سبب. جی ڈاکٹر صاحب معنی سمجھ میں آ رہا ہے بات؟ جی جی سمجھ رہا ہوں. ہاں، تو میں دوبارہ معنی کر رہا ہوں ذرا. آپ جو ہے نا کیا ہے کہ چونکہ اب ہم نے جو ہے نا کیا ہے کہ اچھے طریقے سے جب اس کو پڑھنا ہے تو صرف اور نحو کی تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے، تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ معنی یہ بنے گا کہ معاف ہو جاتا ہے. یسقط کا معنی ویسے بنتا ہے گر جاتا ہے. گر جاتا ہے کا مطلب کیا ہے کہ معاف ہو جاتا ہے.
समझ में आई बात है? यस को तो माने गिर जाता है, वैसे साकाता यस को तो, साकाता यस को तो का माना क्या होता है? गिर। साकित से निकला है ना ये लफ्ज? हाँ, साकित से निकला है, बिल्कुल। तो साकित का माना क्या बनेगा? साकित का माना माफ होना, माफ होना। ठीक है ना? ठीक है ना जी? यस्कुतु तो साकितुन। हाँ, यानी कहाँ पर हम इसका माना करेंगे गिरना, और कहाँ पर जो है ना क्या है कि इसका कहीं इसका माना होगा माफ होना। तो अब माना क्या होगा कि जमाअत में, यानी जमात नमाज बा जमाअत में हाजिर होना माफ हो जाता है 18 चीजों में से किसी एक चीज के सबब। नंबर 1 मतरुन, मतरुन माने बारिश। अब इसकी 3 तरकीबें हो सकती हैं, ठीक है जी? इसकी कितनी तरकीबें हो सकती हैं ये मैंने आपको बताया था। इसकी कितनी तरकीबें हो सकती हैं जुल्फकार साहब? 3 सर, जब पहले अजमालन जिक्र आ जाए और आगे जो हाँ इसकी फिर तफसील है तो उसकी 3 तरकीबें होती हैं। हाँ, कौन कौन सी? इसमें या तो इसका आगे जो मातूफ इलाह निकाल कर इसका बदल बनाएंगे, और जो पहले अजमालन है उसको मुबद्दल मिन्हु बनाएंगे। हाँ, शैअन को हम क्या बनाएंगे? मुबद्दल मिन्हु। हाँ, और आगे समानियता अशरा शैअन पूरा मिलकर मुबद्दल मिन्हु बनेगा, जी ठीक है जी? और ये सारा उसका वो बनेगा, ठीक है ना? और दूसरा ये इसकी खबर बनेगा, यानी अहदुहा मतरुन अहदुहा, सानीहा, वसला, वगैरह। जी सालिसुहा, राबिउहा, जी फिर जी। इसकी खबर बन जाएगा। फिर इसका तीसरा आनी मुकद्दर निकाल कर हाँ मफूल भी। इलाह बनाकर। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कुछ ये तरकीब समझ में आई? ये थोड़ी मुश्किल है। जी हाँ, मैं ये देख रहा हूँ जुल्फिकार भाई तो बड़े अच्छे फ्रेंकली इसकी वो बना रहे हैं। हमें थोड़ा वक्त लगेगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। 2-3 दफा इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, पहले नहीं समझ आई। अच्छा, जी ये हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ कि जुल्फकार साहब के साथ आप अटैच में रहें, बिल्कुल। डॉक्टर साहब। ठीक है, इंशाल्लाह। जी जी जी। वो जुल्फकार मुझे ऐसे साहब ही जो लग रहा है सर्फ और कि हाँ, जी सर्फ और नहफ का जो आपने आपका ग्रुप है उसमें डॉक्टर साहब को भी शामिल कीजिए जुल्फकार साहब। जी सर, ठीक है सर। हाँ, तो ये ना इनका भाइयों का ना ग्रुप अलग भी बना हुआ है, अपने जो वो जो उनके बात समझ में नहीं आती होती तो वो जरा एक दूसरे से डिस्कस करते करते रहते हैं, ठीक है ना जी? हाँ, ताहिर भाई को और मेरे को भले शामिल कर लें जुल्फिकार भाई, हाँ ताकि हमारी भी नॉलेज में जी इजाफा जी रहे। बिल्कुल। बल्कि हमने जी ये जी। अपना नंबर लिखवा देना ना, रिक्वेस्ट की मोबाइल थी, नंबर मैं इसका सेव कर लूंगा अपन। हम तो रिक्वेस्ट की थी कि ग्रुप एक ही बना जाए, बेहतर है, सबका जरा आसानी रहेगी, आपस में रब्ता रहेगा, लेकिन वो जी पर जी जी। जी इंशाल्लाह। जी जी आगे चलते हैं जी। नंबर चलिए बता देना ना अपना इस ग्रुप में सर। शामिल कर लें ताकि हम इस वादा कर सकें। ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हाँ सही, अच्छों के साथ रहेंगे तो अच्छे हम भी बन ही जाएंगे। यार सब सही कह रहे हैं, आप सही फरमा रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, आगे चलें। अब जरा मैं सिर्फ माना कर देता हूँ, क्योंकि आपको ये अगर हम इस तरह तरकीबी लिहाज से पढ़ेंगे तो फिर हमारा जो मेन मकसद है ना वो भी रह जाएगा। ठीक है जी, डॉक्टर साहब सही है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चलते हैं जी। अब यस को तो ये हमें रिजवान साहब सुन रहे हैं? जी हजरत। तो ये आपको तरकीब समझ में आ गई? जी हजरत, थोड़ा बहुत मतलब आ गई है, अभी थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन वीडियो को मैं दोबारा रिपीट करके इंशाल्लाह इसको लिख लूंगा। हाँ, लिख लेना, ठीक है जी। तो अब कहते हैं कि भाई नमाज बा जमात में हाजिर होना जो है ना वो माफ हो जाता है 18 चीजों में से किसी एक चीज के साथ। नंबर 1 बारिश, मतरुन, व बर्दुन ठंड यानी सर्दी, व खौफुन और खौफ। अब खौफ जो है ना 2 किस्म का है, या तो फिर खौफ इंसान को अपनी जान का हो कि दुश्मन है, अगर मैं उस रास्ते से जाऊंगा और जो है वो हो सकता है कि मुझे कोई नुकसान पहुंचे है, या जानवर का खौफ हो तो बंदा जो है ना वो घर पे नमाज पढ़ सकता है। व जुल्मतुन मतलब ये कि अंधेरा हो, अंधेरा इतना हो कि सख्त अंधेरा हो। नीचे लिखा हुआ है ना मुअस्सिरुन, कहाँ कहाँ चला गया, शदीदुन फी सही है, यानी बहुत ज्यादा शदीद हो। जी ताहिर साहब। मैं ज़िम्मन की बात कर रहा हूँ सादे मोहतरम, फिर हमारे लिए तो नमाज जमात माश माफ है। हमारे तो यूरोप में सर्दी बड़ी पड़ती है, बर्फ पड़ती रहती है, सर्दी पड़ती है, हम तो फिर घर भी पढ़ लिया करें। मतलब ये है कि अगर तो आपको मस्जिद तक जाना दुश्वारी है, इतनी दुश्वारी है कि आप चल फिर नहीं सकते, तो फिर आप जो है घर पर पढ़ सकते हैं। कि बिलफर्ज इंसान को यूं होता है कि डॉक्टर साहब तो मजीद बेहतर जानते हैं कि जब इंसान को कोई इन्फेक्शन हो और इन्फेक्शन की वजह से जब होता है
بخار ہوتا ہے تو اس انسان کو سردی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے؟ جی ہاں بالکل. تو اب یہ کہ جس انسان کی طبیعت خراب ہے اور اس کو اس کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے نا وہ دشوار ہے، بہت زیادہ دشوار ہے. ایسا نہیں ہے کہ سردی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بندہ جو ہے نا وہ بیٹھ جائے، لیکن شدید وہ بردن شدید وہ نیچے لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں نا، اگر آپ حاشے میں دیکھیں گے اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہو اور چلنا پھرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے. جی مسجد میں پڑھتے ہیں. ویسے میں ویسے بات کر رہا ہوں، بات کرتے ہیں سردی کی زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہم مسجد میں جاتے پڑھتے ہیں. ہاں. گاڑی میں آپ نے اچھا کیا، آپ نے مسئلہ پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ مسئلہ پوچھا، یہ آپ نے اچھا کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو آپ وہاں مسجد میں جانے تک آپ کو پرابلم ہے، بھئی آپ سے بالفرض مسجد جو ہے نا وہ یوں سمجھو کہ بھئی آدھا کلومیٹر دور ہے، کہ آپ جب وہاں جائیں گے واپس آئیں گے تو اس وقت آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی. یعنی یہ جو صرف یہ بتایا گیا ہے، یہ صرف اس وجہ سے بتایا گیا ہے کہ انسان کی طبیعت کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ انسان کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو، یعنی انسان کو جو ہے نا کیا ہے کہ اتنا نقصان نہ پہنچے، اپنے آپ کو وہ تکلیف میں نہ ڈالے. ٹھیک ہے نا جی، رخصت اس لیے دی گئی ہے. وہ حبسن اور قید. جی 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 ڈاکٹر صاحب. میں عرض کر رہا تھا کہ میرے پاس اکثر جو بزرگ مریض آتے ہیں ان کو بھی میں اس متعلق تھوڑا سا منع کر دیتا ہوں کہ بھائی صبح فجر کے وقت آپ مسجد نہیں جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کوئی فالج کا اثر نہ ہو جائے، ہاں جس کو ہم بالکل سی بی اے بالکل. کہتے ہیں نا. تو جی جی وہ ان کو میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی آپ جو ہے نا فجر کی نماز تو گھر پہ پڑھو، باقی تمام نمازیں آپ بھلے مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں نہ جاؤ. ہاں نہیں ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آگے آ رہا ہے، اس کا مطلب بھی آ رہا ہے. حبسن کا مطلب ہوتا ہے قید. اومیون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اندھا ہونا. اور فلجن کا مطلب کیا ہے؟ فالج کاٹے. وہ آپ کی بات آ گئی. ٹھیک ہے نا جی. جی وقتو یدن و رجلن کہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی ہاتھ اور پاؤں کا کٹا ہونا. صرف ایک نہیں ہے کہ ہاتھ کا کٹا ہونا، نہیں، ہاتھ اور پاؤں کا کٹا ہونا. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کے بعد سقامن. سقامن کا مطلب ہوتا ہے کوئی بیماری ہو. وہ اقعادن. اقعادن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلنے پھرنے سے معذور ہونا. انسان چلنے پھرنے سے کیا ہو جائے؟ معذور ہو جائے. وہ وحلن یعنی یہ کیچڑ ہو جائے، کہ جب کیا ہو جائے؟ بارش ہو جاتی ہے، کیچڑ ہو جاتی ہے نا. اس کے بعد پھر کیا ہے کہ وہ ضمانت یعنی شل ہو جانا. شل ہونا سمجھ میں بات؟ شل کا مطلب کیا ہے کہ کسی کے اگر اعضاء وغیرہ شل ہو جاتے ہیں. وہ شیخوخۃن اور بہت زیادہ بڑھاپا. ٹھیک ہے جی. وہ تکرار و فقہم بے جماعت کہ بھائی کیا کہتے ہیں اس کو، ایک جماعت کے ساتھ جو ہے نا فقہ میں تکرار ہو. فقہ میں تکرار ہو تب بھی جو ہے نا انسان وہاں نہیں جا سکتا، نماز اس کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے نا جی. فقہ میں تکرار جو ہے نا جس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں مطلب جیسے ہماری یہ کلاس ہو رہی ہے، صحیح ہے کہ بڑی اہم کلاس ہو رہی ہے، دین کا فقہ پڑھ رہے ہیں. میں کہتا چلو میں کلاس پڑھ لوں، میں نماز 10 منٹ بعد پڑھ لوں گا، جو بڑا اہم سبق ہو رہا ہے ہمارا، جرے میں جاؤں گا تو پیچھے نماز میرا سبق مس ہو جائے گا. ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں، آپ نماز میں جائیں گے نا، کوئی کیوں نہیں، یہ سبق تو بعد میں ہے نا. صرف و ناب سبق کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑ سکتے. نہیں چھوڑ سکتے. حضرت یہ مسئلہ آپ جو بول رہے ہیں میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. مسئلہ یہ ہے کہ شافعی حضرات اگر نماز پڑھے تو ہم جا کے نہیں پڑھ سکتے. دیکھیں جی، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، لا نحو ولا لغتن، یعنی نحوی یہ تکرار لکھا ہوا ہے کہ بھئی حضرت امام اعلی حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ الاشتغال بالفقہ الذي يسقط حضور الجماعت یا ام التعلیم والتعلم والتالیف وکذالک وکذا مطالعہ کتب وغیرہ. یہاں پر جو ہے نا یہ مجھے تھوڑا سا جو ہے نا یہ اس میں ڈاؤٹ تھا کہ بھئی یہاں سے کون سی جو ہے نا وہ مراد ہے کہ بھئی الاشتغال بالفقہ الذی، کہ بھئی مشغول ہونا ایسی فقہ میں، ٹھیک ہے نا، جس کے لیے جو جماعت کو حاضر ہونے سے ساکت کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ یا تعلیم، تعلیم کو عام کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور تعلیف وغیرہ کو، اور اس طریقے سے کتابوں کا مطالعہ وغیرہ. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہی ہے کہ بھئی ایسی جماعت کے جس میں فقہ کا مختلف ہونا ہو. یہ مزید انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے نا اس کی وہ بتاؤں گا. جی اسد بھائی. السلام علیکم استاد محترم. جی وعلیکم السلام. اچھا، یہ اس مسئلے پہ یہ چل رہا تھا تو میں نے سنا تھا، یہ 2-3 دن پہلے ہمارے پاس نا مفتی راشد صاحب آئے ہوئے تھے، شاید آپ جانتے ہوں گے، مفتی راشد یہ جہلم والے.
تو وہ ضمناً بات آ گئی ان میں نا، وہ ایک باہر پھرے تھے کمیٹی کے رکن تھے نا مسجد کے بعد، وہ بیان کر رہے تھے تو انہوں نے اندر بلایا انہیں، تو وہ ان باتوں میں انہوں نے بتایا کہ اگر آپ کی کوئی ایسی مجلس ہے نا علمی، اور جس کا آپ کو یہ ڈر ہے کہ وہ نکل جائے گی، تو آپ باجماعت نماز جو ہے نا وہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ انہوں نے مسئلہ بیان کیا تھا. یا یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ الاشتغال بالفقہ الذی، کہ بھئی آپ نے جو ہے نا ایسے جو ہے نا آپ اس میں مشمول ہو گئے ہیں کہ جو نماز کے جو ہے نا ساکت کر دیتا ہے، تو وہ کیا ہے، تعلیم کو عام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو عادی بھی نہیں بنا، اس کا بندہ عادی بھی نہیں ہونا چاہیے نا، بالکل عادی اپنے آپ کو عادی بنا دے کہ ٹھیک ہے جی تھوڑی سی بات چل پڑے تو وہ کہے کہ میں تو علم پڑھ رہا تھا، اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب. حضرت پھر ہمارے لیے کیا حکم ہوگا کہ ہم لوگ کبھی آپریشنوں میں بزی ہوتے ہیں یا مریضوں میں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اذان کی آواز بھی آتی ہے، پھر سوچتے ہیں کہ ابھی جا رہا ہوں، اور اتنی دیر میں کوئی ایسا مریض آ جاتا ہے جس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے، تو جماعت نکل جاتی ہے ہماری، پھر ہم بعد میں اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں. لیکن مطلب کیا یہ ہم اکثر جماعت ترک کرنے والوں میں شمار ہوں گے یا کیسے؟ مجھے تھوڑا سا یہ اگر بتائیے جلدی تو سے. ڈاکٹر صاحب، اگر تو بات یہ ہے کہ اگر تو آپ آپریشن کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ درمیان میں اگر آپ جائیں گے تو مریض کو تکلیف ہوگی، اور وہ جو ہے نا کیا ہے کہ انسانی وہ تو جان چھوڑ ہی نہیں سکتے، ہم وہ تو چھوڑ ہی چھوڑ ہی نہیں نہیں سکتے. سکتے. تو اس کے علاوہ اگر جو ہے نا ایمرجنسی ہے، بالکل ایمرجنسی ہے کہ اگر میں نے 2 منٹ میں جو ہے نا اس کا میں نے آپریشن نہیں کیا یا میں نے اس کو ٹریٹمنٹ نہیں دی، میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں گا تو یہ مریض مر سکتا ہے، تو پھر اس میں تو جو ہے نا کیا ہے کہ آپ تاخیر کریں گے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی مریض جو ہے نا صحیح ہے، اگر اس کی جو ہے نا 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 6 منٹ 7 منٹ بعد بھی اس کو ٹریٹمنٹ کیا گیا تو وہ اس کے لیے تکلیف نہیں ہوگی، تو پھر اس مریض کو انتظار کرایا جا سکتا ہے. جی سمجھ میں آگئی بات جی؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی آگے ہم چلے تھے جی. اس کے بعد پھر کہتے ہیں تکرار فقہ بجماعت تفوت ہو، کہ بھئی جس کی وجہ سے جو ہے نا کہ فقہ کا تکرار کرنا، فقہ کا تکرار کرنا، کہ جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، ایسا فقہ کہ بھئی ایسی جماعت کے ساتھ فقہ کا تکرار کہ جس کے ساتھ جس کے اٹھ جانے کا خطرہ ہو، جس کے کیا ہو، اٹھ جانے کا کیا ہو، خطرہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہاں پر میرے لیے بھی تھوڑا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اس میں کوئی مراکل فلاح جو ہے میرے پاس اتنا موجود نہیں ہے. حضرت میں اس میں صرف بول رہا ہوں حضرت، مراکل الفلاح کا حوالہ دیے دیوبندی صاحب، تکملۃ نور الایزا نام ہے اس کا کتاب کا. ہاں تکرار فقہ کے لفظ میں لکھ رہے ہیں، یعنی فقہ کا تکرار ہو رہا ہے، فقہ ہاں کا تکرار ہو رہا ہے، اور اسے اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں چھوڑ کر چلا گیا تو پھر مجھے یہ نہ ملے گا، وہ ہاں فقہ نہ ملے گی. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے اس ٹھیک. صورت میں نماز جماعت کو ترک کر سکتا ہے، لیکن یہ حکم تمام علوم کا نہیں بلکہ صرف فقہ کے لیے خاص ہے. ہاں لیکن اس پر مداومت نہ کیا جائے گا، یہ مناسب نہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا جی. صحیح سیکھنے کے واسطے چھوڑ سکتے ہیں نماز کو جماعت کے ساتھ. جی 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 جی. نہیں حضرت اس میں جو انہوں نے بتایا، اس میں یہاں بھی یہ بھی لکھا ہے تفسیر حدیث عقائد وغیرہ اس میں شامل ہیں. ہاں ہاں وہ فقہ میں اسٹارٹ ہے نا. ہاں جی مفتی جی صحیح محمد طاہر صاحب. سعید جی مطلب ایسے ہمیشگی نہ کرے، مطلب کبھی کبھار ہو جائے تو. کبھی کبھار تو وہ ٹائم ایسا آ گیا اتفاق سے تو اس پہ مداومت نہیں کر سکتے. ہاں انہیں ایک جماعت سے چھوڑ دیا، بعد میں اس کو ٹائم ہے تو پڑھ لے سکتا ہوں، خزا نہیں کرنا مگر البتہ. جی طاہر صاحب. جی دوستوں بات یہ بات میں جان یہ نہیں، کبھی ایسے اہم سبق ہوتا ہے، سبق اہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فقہ کا پلس پڑھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یار میں جاؤں گا تو میں مس ہو جائے گا، تو کبھی کبھار بندہ ایسے کر سکتا ہے، یعنی اس میں ہاں جی نہیں جی. ہوگا. لیکن لیکن کہتے وہی ہیں کہ بات اس پر یعنی کہ ولم یداوم علی ترکھا، کہ بھئی اس پر جو ہے نا اس پر مداومت نہ کرے. ہاں جی کامران صاحب. یہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے حاشیے سے نقل کر حضرت مراکل جی الفلاح. جی جی طاہر صاحب. کامران صاحب. ہاں یہ پوچھنا تھا حضرت. جی جی سوال یہ پوچھیں، یہ ابھی بھائی نے بتایا تھا کہ فقہ میں تفسیر حدیث اور عقائد وغیرہ شامل ہیں، تو ان سے ہم کیا مراد لیں گے؟ عقائد میں تو چلو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جی غیر مقلدین کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، یا شیعوں کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں، یا اسی میں شامل ہوگا، یا اور تفسیر حدیث سے یہاں کیا مراد ہوگی؟ مطلب یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تفسیر اور حدیث کا کلاس ہو رہی ہے بالفرض،
اور وہ کلاس جو ہے نا کہ اگر آپ چلے جائیں گے تو اس کی ریکارڈنگ یا اس کے اور چیز جو ہے نا ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم وہ دوبارہ نہیں سن پا سکتے، تو پھر آپ جو ہے نا کہ جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتے، لیکن نماز تو پھر بھی آپ نے پڑھنی ہے نا. جی سمجھ ٹھیک میں ہے آئی؟ ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں کامران بھیا. بھائی آپ بھی کچھ کہنا چاہتے تھے کامران صاحب؟ اچھا جی آگے چلتے ہیں. وحضور طعام تذوقه نفسه، نفس کہ بھئی کھانے کا حاضر ہو جانا، کہ جس کی نفس جو ہے نا وہ کیا کر رہا ہے، مانگ بھی کر رہا ہے. وہ ارادۃ سفر، اور سفر کا ارادہ. وہ قیامہ بمریض، مریض کے ساتھ کھڑا ہونا. وہ شدت ریح لیلا، کہ بھئی سخت ہوا کا چلنا رات کے وقت، نہ کہ دن کے وقت. دن کے وقت اگر چلے گی تو پھر بھی آپ نے جانا ہے ادھر. وَإِذَا انْقَطَعَ عَنِ الْجَمَاعَةِ لِعُذْرٍ مِنْ آثَارِهَا الْمَبِيحَةِ لِلتَّخَلُّفِ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُهَا. کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آزار یعنی یہ جو عذر جتنے گزر چکے، جائز عذر جتنے بھی ہیں، پیچھے رہ جانے کی وجہ سے اس کو نماز جماعت کا ثواب حاصل ہوگا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ حضور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ بھئی عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، اور جس نے جو نیت کی اس کے لیے وہ کچھ ہے. میرے خیال میں آج ٹوٹی پھوٹی کلاس آپ کی ہوئی ہے، اتنی زیادہ تفصیل سے تو نہیں ہوئی.